صلی اللہ علیہ وسلم کے اعزاز میں اضافہ کرتا. فَإِن تَوَلَّوْا، ان ساری رافتوں، رحمتوں، آسانیوں کے باوجود اگر کوئی شخص نہیں قبول کرتا، فَإِن تَوَلَّوْا، اگر پھر بھی نہیں مانتے، منہ پھیرتے ہیں، فَقُلْ، تو اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ کہا کریں، حسبی اللہ لا الہ الا ھو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. آپ کہہ دیا کریں کہ مجھے تو میرا اللہ ہی کافی ہے. کوئی مانتا تو مانے، نہیں مانتا تو نہ مانے. نہیں آتا نہ آئے، ایک بھی نہ آئے. کتنے نبی گزرے ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی پیروکار نہیں تھا، ساری زندگی تبلیغ کر کے 950 سال تبلیغ نوح علیہ السلام نے کی، صرف 80 لوگ ان کے ساتھ مسلمان ہوئے. اللہ، 950 سال میں صرف 80 لوگوں نے اسلام قبول کیا. اللہ اکبر. نہیں مانتا کوئی، نہ مانے، آپ کو کیا مسئلہ ہے. فقل، آپ کہہ دیجئے، حسبی اللہ، کافی ہے مجھے اللہ، لا الہ الا ھو، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، علیہ توکلت، میرا بھروسہ تو اسی پر ہے، علیہ توکلت، اسی پر میں بھروسہ کرتا ہوں، وہو رب العرش العظیم، اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے. اب یہ عرش عظیم اصل میں عظیم یہاں پہ صفت تو ہے عرش کی کہ عرش عظیم، لیکن اصل میں یہاں جو شان بیان کی جا رہی ہے وہ عرش کی نہیں ہے بلکہ مالک عرش عظیم کی ہے. وہو رب العرش العظیم، وہ عرش عظیم کا مالک ہے. اور عرش عظیم کیا ہے؟ حدیث کے اندر اس کی وضاحت آتی. ویسے تو اس کی عظمتوں کی، عرش کی عظمتوں کی بھی کوئی انتہا نہیں ہے، لیکن ہمیں سمجھانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہی ہے کہ اللہ کا عرش عظمت و فضیلت میں تو اس کی کوئی انتہا ہے ہی نہیں، لیکن سائز کے اعتبار سے، یعنی فزیکل جو بڑائی ہے اس کے اعتبار سے اللہ کی کبریائی کی بات نہیں ہو رہی، اللہ کی عظمت کی بات نہیں ہو رہی، اللہ کے عرش کی عظمت کی بات ہو رہی. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اللہ تعالیٰ کی کبریائی کو تو کوئی پا سکتا ہی نہیں. اللہ کے عرش، اللہ کا عرش مخلوق ہے، اور اللہ کے عرش کی نسبت کائنات کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ساری کائنات، جتنی بھی کائنات ہے اللہ کے عرش کے علاوہ، اور اس میں ظاہر ہے یہ ساتوں زمین، ساتوں آسمان، اور یہ بڑی بڑی کہکشائیں جس کو ہم کہتے ہیں کہ جناب گلیکسیز، یہ نظام شمسی ہے. نظام شمسی کے گرد کئی سیارے گھوم رہے ہیں، ان میں سے ایک زمین ہے. آپ اندازہ تو کریں کہ اس زمین کو صرف ایک جز کی حیثیت حاصل ہے نظام شمسی میں، پھر اس طرح کے ہزار ہا بلکہ لکھوں ہا نظام ہے شمسی، وہ ملتے ہیں تو ایک کہکشاں بنتی ہے، اور ہزاروں کروڑوں لاکھوں کہکشائیں ملتی ہیں تو ایک کلسٹر بنتا ہے. اللہ اکبر. اور کئی کلسٹر، یعنی اس کائنات کو ساری دنیا کے جدید ترین دنیا کے سائنسدان اس کائنات کو ایکسپلور کرتے کرتے تھک گئے ہیں، اس کی انتہا کو نہیں پہنچ سکتے. کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے سمجھ آ گئی کہ کائنات کتنی بڑی، پتہ ہی کوئی. اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، ہم اس کو اور وسعت دیتے جاتے ہیں. یہ گویا کائنات وسعت پذیر ہے، بڑھتی چلی جا رہی ہے. جیسے اقبال نے کہا تھا کہ یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید، کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون، ہر وقت بڑھ رہی ہے. تو کائنات جس کا ہم احاطہ نہیں کر، انسان ابھی تک احاطہ نہیں کر سکا، یہ ساری کائنات، فرمایا کہ اس کی نسبت اللہ کے عرش کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے ایک انگوٹھی، ایک حلقہ، ایک چھلا کسی صحرا میں پڑا ہو، اور اس صحرا میں، وہ صحرا جس کی لمبائی اور چوڑائی کا کوئی اندازہ نہ ہو، لب و دب صحرا ہو، ادھر دیکھیں تو صحرا ہی صحرا ہے، ادھر دیکھیں صحرا ہی صحرا، ادھر دیکھیں صحرا ہے، ادھر بھی دیکھیں صحرا ہے، درمیان میں ایک چھوٹا سا چھلا پڑا ہوا ہو. اس چھلے کو جو اس صحرا کے ساتھ نسبت ہے، وہی اس پوری کائنات کو اللہ کے عرش کے ساتھ نسبت. اللہ اکبر. وہ کسی شاعر نے کہا ہے کہ حادث کیا قدیم و جانے،
جے لکھ اڈے ہوائیں، یعنی یہ انسان حادث ہے، یہ ذات قدیم کے بارے میں کیا جانے گا، اللہ کے بارے میں کیا جانے گا، اللہ کے عرش کے بارے میں کیا جانے گا، اس کو کتنا کہ جان لے گا، کیا کر سکتا ہے؟ حادث کیا قدیم و جانے، یہ لکھ اڈے ہوائیں، چاہے ہواؤں میں اڑتا پھرے کبھی جان نہیں سکتا، اس کی آخری کن اور حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا۔ وچے ڈب مریندیاں عقلاں حیرت دے دریائیں، انسان حیرت میں ڈوب جاتا ہے اور سمجھ نہیں آتی کسی بات کی، یہ اللہ کی کائنات کتنی بڑی ہے اور کتنا، وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، ان ساری عظمتوں کا مالک وہ ہے، تو وہی میرے لیے کافی ہے، حسبی اللہ، مجھے وہی کافی ہے۔ اور یہاں پہ عقیدہ بھی سمجھا دیا، یہاں پہ مشکلوں کی آسانی بھی سمجھا دی، یہاں پہ انسان کی معیت بھی سمجھا دی، انسان کی قوت اور طاقت بھی سمجھا دی، علیہ توکل، تو میں اس کے اوپر توکل رکھتا ہوں۔ یہ یہاں ہمارے دنیا کے نظام میں کسی کے وزیر اعظم کے ساتھ تعلقات ہو جائے نا، کسی چاچے مامے کے ذریعے کہیں سے، تو اس کو پھر نا زمین پہ پاؤں نہیں لگتے، وہ تو میری تو ادھر گل ہے، اس کو پھر آپ کوئی بات کہو وزیر اعظم سے بات ہے، بات ختم، لہذا ہر لمحہ اس کا خیال ادھر ہی جائے گا، میری وزیر اعظم سے بات، کوئی مسئلہ اس کو ہو اس کو فوراً خیال ہے میری تو اس کے ساتھ بات، ایسے ہی ہے نا، یہ انسان کی نفسیات کی ڈیولپ ہو جاتی۔ تو جس کا اللہ کے ساتھ معاملہ ہو، حسبی اللہ، ہر معاملے میں اس کو یہ خیال آئے کہ میرے ساتھ اللہ ہے، مجھے کسی اور کی کیا ضرورت ہے، یہ اصل ایمان کا تقاضا ہے۔ اس لیے ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس آیت کو، یعنی حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم، اس کو سوچ سمجھ کے 7 دفعہ صبح پڑھ لے، 7 دفعہ شام پڑھ لے، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی تمام پریشانیاں دور فرما دیتے۔ اور اصل بات کیا ہے، یہ پریشانیاں دور کرنے کا یہ کوئی چابی نہیں ہے کہ یوں لگائیں گے تو پریشانی دور ہوگی، اصل بات یہ اللہ کے ساتھ نسبت کی بات ہے، اللہ کے ساتھ وعدے کی بات، اللہ کے ساتھ اقرار کی بات، حسبی اللہ، میرے لیے میرا اللہ کافی، ساری دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، عقیدے کی کو ریفریش کرنے والی بات ہے، صبح شام جب 7 دفعہ اس کو پڑھے عقیدہ ریفریش ہوتا ہے اس سے، کہ حسبی اللہ لا الہ الا ہو، دنیا ساری دھکے کھاتی پھرے، کوئی کسی طرف منہ کرے کوئی کسی طرف منہ کرے، میرا منہ تو میرے اللہ کی طرف ہے، حسبی اللہ، میرا اللہ مجھے کافی ہے، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی الہ ہے ہی نہیں، کوئی ایسی ہستی ہے ہی نہیں جس سے خوف اور امیدیں وابستہ کی جا سکے، کوئی اس لائق ہے ہی نہیں، وہی وہ اس لائق۔ لوگ کہتے ہیں ریاکاری اپنی موت آپ مر جاتی ہے، اگر آدمی کو اتنی بات سمجھ آ جائے کہ یہ میرے ارد گرد ساری کائنات ہے کس قابل، یہ ساری دنیا یہ اگر جڑ جائے میرا فائدہ کرنے کے لیے، اللہ فرماتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ فرماتا ہے کہ اگر میں نہ چاہوں تو تیری ساری دنیا بھی تیرا کوئی فائدہ نہیں کر سکتی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کو عقیدہ سمجھایا تھا کہ اے بچے، ساری دنیا مل کے تیرا فائدہ کرنا چاہے، اللہ نہ کرنا چاہے تیرا فائدہ نہیں ہو سکتا، ساری دنیا تجھے نقصان دینا چاہے، ایک اللہ تجھے نقصان نہ دینا چاہے تو تیرا نقصان نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے وہ عقیدہ جو اس آیت کے پڑھنے کے نتیجے میں ریفریش ہوتا ہے، حسبی اللہ لا الہ الا ہو، یہ میرے ارد گرد لوگ ہیں کس قابل، میں ان کو دکھانے کے لیے کچھ کروں، یہ کس جوگے ہیں، یہ میرا کر کیا سکتے ہیں، میرا فائدہ کیا کر لیں گے اگر میں ان کو دکھانے کے لیے ساری زندگی گزار دوں، میں اپنے بڑے بڑے کارنامے لوگوں کو دکھانے کے لیے کر دوں جو میرا نہ نقصان کر سکتے ہیں نہ نفع کر سکتے ہیں، تو میں ان کو کیوں دکھاؤں، میں اپنے اللہ کے ساتھ بات کروں۔ حسبی اللہ، وہ کافی ہے مجھے، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، کوئی قابل عبادت نہیں، کوئی قابل بندگی نہیں، کوئی اس قابل نہیں کہ اس سے امید رکھی جا سکے، کوئی اس قابل نہیں کہ اس کی ناراضگی سے ڈرا جائے، وہ اکیلا ہے، علیہ توکلت، لہذا میرا بھروسہ تو اسی پر ہے بھائی، کسی اور پر نہیں ہے، وہ رب العرش العظیم، پھر وہ کوئی چھوٹا موٹا رب نہیں ہے، وہ رب العرش العظیم۔
دیکھیں بس یہ عقیدہ ریفریش کرنے سے دعائیں خود بخود اس کے اندر آ جاتی ہیں، سب کچھ آ جاتا ہے، اس لیے مصیبتیں دور ہوتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری پریشانیاں اس کی دور ہو جاتی ہیں۔ وہ آپ کو یاد ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عرفہ کے لیے جو دعا سکھائی، یوم عرفہ حج میں جو سب سے بڑا رکن اعظم ہے حج کا، وہ عرفہ کا وقوف ہے، وقوف عرفات، اور وہ اصل میں عرفات میں ٹھہر کے دعائیں کرنے کا نام ہے۔ آپ وہاں ٹھہریں اور دعائیں کریں، اور ظاہر ہے کہ ظہر کے وقت ظہر اور عصر کی نماز پڑھ کے مغرب تک دعائیں کرنی ہے۔ اتنا لمبا ٹائم ہے، کتنی کی دعائیں بندہ کرے؟ اللہ اکبر۔ ایک خاص دعا سکھائی، فرمایا عرفات کے میدان میں جو کسی بھی نبی نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو کسی بھی نبی نے جو سب سے اچھی دعا کی ہے نا کبھی، تو وہ یہ دعا ہے۔ کسی بھی نبی نے وہ جو سب سے اچھی دعا، گویا ساری شریعتوں کا خلاصہ اور ساری شریعتوں میں مانگی جانے والی دعاؤں کا خلاصہ، فرمایا ساری دعاؤں میں سے بہترین دعا جو کسی نے وقوف عرفہ میں مانگی ہے، بہترین دعا جو وہ ہے جو عرفہ میں مانگی جائے، اور عرفہ میں مانگی جانے والی دعاؤں میں جو سب سے بہترین دعا کسی نے مانگی، وہ پتہ ہے کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ دعا ہے، اس کا ترجمہ کریں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، لہ الملک ولہ الحمد، بادشاہت بھی اسی کی ہے اور شکرانے کی تعریف بھی اسی کے لیے ہے۔ اللہ وہو علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قدرت رکھنے والی ذات بھی وہی ہے۔ اس میں مانگا کیا ہے؟ دعا والی کون سی بات ہے اس میں؟ فرمایا بہترین دعا اگر کسی نے مانگی ہے تو وہ یہ ہے۔ اس میں دعا والی بات ہے ویسے بائی دا وے کیا؟ یہ تو اقرار ہے، یہ تو اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ جوڑنا ہے، بلکہ یہ ایک امتیاز ہے ایک مسلمان کا کہ میرا الہ وہ ہے جس جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ کتنا بڑا امتیاز ہے کہ میرا کوئی نہیں سوائے اس کے، اور وہ ہے کون؟ لہ الملک، بادشاہی اس کی، وَلَهُ الْحَمْدُ، ہر قسم کی جو شکرانے کی تعریف ہے وہ بھی اسی کی، جس کی نعمتیں ہوں گی اسی کی حمد ہوگی، جس کی نعمتیں ہوں گی اسی کی حمد، جس کے ہاتھ میں ساری نعمتیں، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، ہر چیز پر قدرت طاقت اس کی۔ جب میرا وہ ہے تو مجھے اور کیا چاہیے؟ یہ اصل میں نسبت ہے، وہ نسبت دعا بنتی ہے، وہ نسبت دعا بنتی ہے، یہ اقرار دعا بنتا ہے۔ یہ جب کوئی شخص اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لے تو اس وقت دنیا کی ہر طاقت سے اور دنیا کی ہر احتیاج سے انسان کو بے نیازی حاصل ہوتی ہے، وہ ہے اصل میں دعا کی کیفیت۔ تو اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ یہ دعا پڑھنے سے حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم، یہ صبح و شام 7 دفعہ پڑھنے سے پریشانیاں دور ہوتی ہیں، کیونکہ پریشانی دور کرنے والے کے ساتھ نسبت بڑھ جاتی ہے۔